نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ ہم 11واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 10 پارے اس سے پہلے مکمل ہو چکے ہیں اور یہ 11واں پارہ ہے۔ اس میں سورہ توبہ چل رہی ہے، 10ویں پارے سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی 11ویں پارے میں بھی اس کے 4 رکوع آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا وہ ہماری اس سلسلے کا رمضان المبارک میں اس رمضان المبارک میں جو ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ سورہ توبہ تک 10 پارے جو کہ پھر 11ویں پارے کا بھی ایک ربع بیچ میں آ جاتا ہے، تو سورہ توبہ تک قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح جو ہے نا اس کے ساتھ سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو بس اب رمضان المبارک بھی اپنی آخری ساعتوں سے گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اعتکاف بھی مکمل ہونے والے ہیں۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب رمضان المبارک کے بس 1-2 دن ہی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیریت سے گزارے اور جو نیکیاں اور جو عبادات ہم پچھلے پورے مہینے میں نہیں کر سکے تو اب یہ جو 1-2 دن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کمی کو پورا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، اپنی گناہوں کی استغفار کریں، گناہوں کے اوپر توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور اس کا قرب ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ جو ہم سے پچھلے دنوں میں 28 دنوں میں نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان 2 دنوں میں ہم اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جتنی بھی جس نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، عبادات کی ہیں، تراویح وغیرہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کے اوپر اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بڑھا چڑھا کے اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں کے اوپر، ہم انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا ایک فضل و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں ہر دفعہ ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں، اس کو منا سکیں اور اپنی گزشتہ زندگیوں کے اوپر نظر ثانی کر سکیں، اس میں جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کا کفارہ، ان کا ازالہ کر سکیں اور آئندہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو نئے سرے سے استوار کر سکیں اور اس کے اندر ایک نیا ایک جوش اور جذبہ پیدا کر سکیں۔ تو یہ رب کتنا مہربان ہے کہ جو ہر بار انسان کو موقع دیتا ہے، بار انسان کو موقع دیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم نہ سمجھ لیں اور اس کی راہ پہ نہ آئیں تو پھر یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں سورہ توبہ کی جو باقی آیات رہ گئی ہیں، باقی رکوع رہ گئے ہیں۔ تو 11واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ بہانے بنائیں گے تمہاری طرف جب تم لوٹو گے ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ کہہ دیں کہ نہ تم بہانے بناؤ، ہرگز نہیں ہم بات مانیں گے تمہاری۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق خبر دے دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات کی۔ وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور جلد ہی دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو اور اس کا رسول بھی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے تمام غیب اور ظاہرہ جاننے والے کی طرف، پھر وہ خبر دے گا تمہیں بما کنتم تعملون، ان چیزوں کی جو کہ تم کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ نبی کریم چونکہ سورہ توبہ میں وہ ذکر چل رہا ہے کہ غزوہ تبوک تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا تو جو پکے سچے کھرے مومن تھے وہ تو ساتھ تیار ہو گئے، کچھ لوگ تھوڑے سے پس و پیش کے بعد تیار ہو گئے، لیکن منافقین جو تھے وہ بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جو ہے نا شہنشاہ روم ہرقل نے جو وہاں پہ اپنی فوجیں جمع کی ہوئی تھی، لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو اتنا بڑا سہراؤ عبور کر کے اور اتنی شدید گرمی کے باوجود جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ اتنا روب ڈال دیا کہ وہ میدان میں مقابلے کے لیے آئے ہی نہ، بلکہ وہیں پہ یعنی صلح کروانے کی انہوں نے کوشش کی اور کچھ شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ صلح ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ تو اب جب واپسی کے سفر میں جو ہے یہ آیات اتنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ جب جو ہی آپ مدینہ واپس جائیں گے تو منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور وہ بہانے بنائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ عذر تھا، وہ عذر تھا، اس لیے جو ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ تو اب اس کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں، انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کے بہانے بنائیں گے تو آپ نے آگے سے ان کو کیا جواب دینا ہے۔ تو فرمایا کہ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، جلدی وہ بہانے بنائیں گے، جلدی وہ قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی تمہاری طرف جب تم لوٹو گے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم اعراض کرو ان سے، فاعرضوا عنہم، پھر آپ اعراض کریں ان سے، انہم رجس ومأواہم جہنم، بے شک وہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے ان اعمال کا جو کہ وہ کماتے تھے۔ تو اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آئیں
کھائیں گے اور قسمیں کھائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ آپ ان سے اعراض کریں تو آپ ان سے اعراض ہی کریں. اعراض کا مطلب ہوتا ہے بس اگنور کر دینا. یعنی نہ تو انسان اس کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا, اور نہ ہی اس کو کوئی سزا دے, بلکہ اس کو اگنور کرے تھوڑے عرصے کے لیے, اس کو چھوڑ دے اس کے حال پہ. تو اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہی چاہیں گے کہ آپ ان کو معاف کر دیں, ان سے درگزر کریں, ان سے اعراض کریں, اور آپ ان سے اعراض ہی کریں اس لیے کہ وہ ناپاک ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو کہ وہ کرتے تھے, جو کہ وہ کماتے تھے. وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ وہ راضی کرے تمہیں, یعنی تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. پھر اگر تم راضی ہوگے ان سے پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا نافرمان لوگوں سے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا, جو دیہاتی ہیں وہ زیادہ سخت ہے کفر میں اور نفاق میں, اور زیادہ حقدار ہے اس چیز کے کہ نہیں وہ جانتے حدود ان احکامات کی جو اتاری اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. تو اب یہاں پہ ان دیہاتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کہ مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے, وہ شہری لوگ نہیں تھے, بدوانہ زندگی گزارتے تھے, دیہاتی زندگی گزارتے تھے. تو دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر علم کے مراکز سے دور ہوتے ہیں, تہذیب و تمدن سے دور ہوتے ہیں, وہ بالکل ایک نیچرل لائف گزار رہے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ تھوڑے سے سخت بھی ہوتے ہیں, ان کے مزاج میں بھی تھوڑی سی سختی ہوتی ہے, اور وہ ادب آداب اور ایٹیکیٹس وغیرہ اتنے جاننے والے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہاں پہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سخت ہیں, اور جس طرح کہ ان کا لائف سٹائل سخت ہے, اسی طریقے سے وہ کفر اور نفاق میں بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی نے جو حدود اپنے نبی پر نازل فرمائی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رسپیکٹ ہے, کس طریقے سے آپ سے بات کرنی چاہیے, تو وہ لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ, اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بناتے ہیں اس مال کو جو وہ خرچ کرتے ہیں تاوان, یعنی اس کو تاوان سمجھتے ہیں, اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے اوپر گردش زمانہ کا. یعنی وہ مال جو وہ اللہ کی راہ میں لے کے آتے ہیں, اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ان کو کہا جاتا ہے, یا اللہ کی راہ میں جہاد میں سر ڈالنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے, تو اس کو بالکل اپنے اوپر ایک چٹی سمجھتے ہیں اور تاوان سمجھتے ہیں, اور انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں کے اوپر کوئی گردش زمانہ آ جائے, یعنی ان کو شکست مل جائے, یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ نعوذ باللہ اسلام اس طرح سے ختم ہو جائے, تاکہ ہمیں یعنی جس تردد میں ہم پڑے ہوئے ہیں, یا روزانہ کبھی جناب زکوٰۃ لے کے آؤ, کبھی صدقات لے کے آؤ, کبھی جہادی فنڈ میں حصہ لو, تو ان ساری چیزوں سے ہم چھوٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیہم دائرۃ السوء, حقیقت میں ان کے اوپر ہی بری گردش ہے, اور اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے. اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر, اور وہ بناتے ہیں اس مال کو جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربتوں کا ذریعہ, یعنی اس کو جو مال وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ. الا انہا قربۃ لہم, حقیقت یہ ہے کہ وہی مال خرچ کرنا ان کے لیے قربتوں کا ذریعہ ہے, اور جلد ہی داخل فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اور مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لائے, اور والذین تبعوہم باحسان, اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے, اور تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں رہنے والی اس میں ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. وممن حولکم من الاعراب منافقون, اور جو تمہارے ارد گرد دیہاتی ہیں وہ دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق ہیں. ومن اہل المدینہ, اور مدینہ والوں میں بھی منافق ہیں. مردوا علی النفاق, جو کہ اڑے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر. لا تعلمہم نحن نعلمہم, آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ اتنے فنکار تھے اپنی نفاق میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارنے کے باوجود بھی بعض ایسے منافق تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی منافقت کے بارے میں نہیں پرکھ سکے اور نہیں جان سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں, جلد ہی ہم سزا دیں گے انہیں 2 مرتبہ, پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف. تو اب یہاں پہ یہ 2 مرتبہ سزا کا جو ذکر ہے, تو اس سے ایک یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو انہوں نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی شکست کا انتظار کر رہے تھے, اور یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان جو ہے وہاں سے شکست خوردہ ہو کے واپس آئیں گے. تو لیکن چونکہ مسلمانوں کی کامیابی بھی ان کے لیے ایک سزا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ختم ہونے کی امید اور آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ بہت سارے منافقوں کے جو پول کھل گئے اور راز ان کے ظاہر ہو گئے, تو ان کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور کچھ دوسرے ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا, مل جل گئے ان کے نیک عمل اور کچھ دوسرے برے عمل. امید ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ وہ توبہ قبول کرے ان کی, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو اب ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ 10 بعض روایات میں آتا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ یہ 10 لوگ تھے جو کہ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے, اور جو کھرے سچے مومن تھے لیکن یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے. تو اس میں سے 7 لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, اور جب نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے، اور جب ان کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آئیں گے اور ہماری توبہ قبول کریں گے اور ہمیں یہاں سے کھولیں گے، ادروائز ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو یہ کوئی 7 لوگ تھے جس میں یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نسبت سے جو ہے نا مسجد نبوی میں ایک ستون بھی استوانہ ابو لبابہ کے نام سے ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور انہوں نے معاملے کے بارے میں جب تحقیق کی تو انہوں بتایا گیا کہ بھائی انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پھر میں بھی، اگر انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو یہ سزا دی ہے کہ تو میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا جس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں میرے اوپر کوئی آیات نازل نہ فرما دے۔ تو پھر یہ آیات نازل فرمائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے کھول دیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ لیں ان کے مالوں سے صدقہ، آپ پاکیزہ کریں انہیں اس صدقے کے ذریعے، اور تطہرہم ستھرا کریں انہیں، وتزکیہم بہا اور آپ تزکیہ نفس کریں ان کا، وصلی علیہم اور آپ دعا کریں ان کے لیے، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہی لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا تھا، پھر جب ان کو کھولا گیا اس کے بعد یہ اپنا مال صدقہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، کیونکہ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کچھ مال صدقہ کرتے ہیں تاکہ ہم سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کا اچھے طریقے سے کفارہ ہو جائے۔ تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارا مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے منع کر دیا گیا، لیکن پھر بعد میں یہ آیت اتری تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صدقہ قبول فرمایا۔ اور یہاں پہ صدقہ کرنے کے جو ہے نا جو مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو انسان کا جو ہے نا دل، مال کی محبت جو دل میں بسی ہوتی ہے اس سے انسان کا دل پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، وتزکیہم دوسرا یہ ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، یعنی جب یہ آپ کی خدمت میں مال پیش کریں اپنے اسلام کی کاز کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، تو پھر آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ قبول فرمائے اور اس کے لیے اس کے ذریعے ان کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ آپ کی دعا سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک سکون ملتا ہے۔ اور تو یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی اسلام کی کسی کاز کے لیے کوئی چندہ وغیرہ جمع کر رہا ہو، کوئی مال کا مطالبہ کرے، تو کوئی بھی اگر اس کو اپنا مال پیش کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو قبول فرمائے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مال اور اولاد میں برکت پیدا فرمائے۔ تو وہ اس سے خرچ کرنے والے کو ایک قلبی سیٹسفیکشن اور ایک قلبی سکون مل جاتا ہے۔ تو اس کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایت فرمائی۔ آگے فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، اور وہ قبول کرتا ہے صدقات کو، یعنی لیتا ہے صدقات کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ کہہ دیں کہ تم عمل کرو پر پھر جلد ہی دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی اور ایمان والے بھی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے تمام غائب اور ظاہرہ جاننے والے کی طرف، پھر وہ خبر دے گا تمہیں ان چیزوں کی جو کہ تم کرتے تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد انسان کو بے فکر ہو کے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، بلکہ اس کے بعد بھی اپنے اعمال کی جانچ پرکھ کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی جو ہم نے توبہ کی تھی کیا اس کے اوپر قائم بھی ہیں، یا کہ اس سے ہم آہستہ آہستہ انحراف کر رہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے اعمال کو کڑا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ دوسرے وہ جو امید میں رکھے گئے تھے، یعنی جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے انہیں اور یا ان کی توبہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو یہ ان 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ 10 لوگ تھے، 7 لوگوں نے تو ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا، لیکن یہ جو باقی 3 لوگ تھے تو انہوں نے بھی توبہ اگرچہ کی لیکن اتنی جلدی نہیں کی جتنی کہ ان 7 لوگوں نے کی تھی۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ بھی ان کے پاس گئے اور انہوں نے اپنا جو بھی حالات تھے وہ سب بتا دیے، تو پھر ان کے معاملے کو، ان کے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس وقت تک اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہ آ جائے۔ تو ان کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ 3 لوگ تھے، اور آگے اگلی آیات میں بھی ان کا ذکر آئے گا تو اس پہ ان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد تکلیف دینے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس شخص کی گھات لگانے کے لیے جس نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی پہلے سے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابو عامر ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ خزرج کا ایک باشندہ تھا، اور اس کے بعد اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور رہبانیت کی زندگی اختیار کر لی۔ تو مدینہ کے لوگ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس کو بھی دین کی دعوت دی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ دین کی دعوت قبول کرتا یا عیسائیت مذہب سے نکل کے اسلام قبول کر لیتا، اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسد اور بیر پیدا ہو گیا۔ تو پھر غزوہ بدر سے لے کر غزوہ حنین تک جتنی بھی مسلمانوں اور مشرکین کی لڑائیاں ہوئیں، ہر لڑائی میں اس نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا اور درپردہ مسلمانوں کو
نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ جب غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو اس کے بعد وہ مایوس ہو کے ملک شام چلا گیا، اور پھر وہاں سے اس نے مدینہ کے جو منافق اس کے ہم خیال لوگ تھے انہیں اس نے خط لکھا کہ میں یہاں پہ ملک شام کے جو شہنشاہ روم ہے اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرے، تو اگر وہ حملہ کر بھی دے گا تو اس کو وہاں سے مدینہ کے اندر سے سپورٹ کی ضرورت ہوگی، لہٰذا اس کے لیے تم وہاں پہ ایک عمارت بناؤ لیکن بظاہر اس کو مسجد شو کرو کہ وہ مسجد ہے، تو وہاں پہ تم اپنی خفیہ میٹنگز بھی کیا کرو، وہاں پہ تم اپنا اسلحہ بھی جمع کرو اور بظاہر اس میں نمازیں وغیرہ بھی پڑھایا کرو تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ مسجد بنی ہے، تو لیکن اندر خانے تم اس کو ایک اپنے یعنی ہائیڈ آؤٹ کے طور پہ اور ایک کمین گاہ کے طور پہ اور ایک اپنے خفیہ مقاصد کے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو ایک اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لو، تو لہٰذا انہوں نے ایک مسجد بنا لی، اور پھر جو ہے انہوں نے مشہور یہ کیا، بلکہ قباء کے مقام پہ مسجد قباء کے بالکل سامنے انہوں نے مسجد بنا لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں پہ کچھ ایسے معذور لوگ ہیں، کچھ ویسے بوڑھے ہیں، محتاج ہیں، اور یہ مسجد ان کو دور پڑتی ہے، وہ یہاں تک نہیں آ سکتے نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ آ جائیں اور وہاں پہ تشریف لائیں اور وہاں پہ ایک نماز پڑھائیں برکت کے لیے تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، اور پھر وہاں پہ ہم باقاعدہ جو ہے جماعت شروع کروائیں۔ تو اس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تبوک کا سفر درپیش تھا، تو آپ نے فرمایا کبھی تو ہمیں سفر درپیش ہے، واپس آ کے پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ تشریف لے گئے، لیکن جب آپ واپس آ رہے تھے تو واپسی کے اوپر جو ہے نا یہ آیات آپ کے اوپر نازل ہوئیں اور اس مسجد کو بنانے کا جو اصل کاست تھا، جو اصل مقصد تھا وہ بھی بتا دیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں، کبھی بھی اس میں قیام نہ کریں، کبھی بھی اس میں نماز نہ پڑھائیں، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس کے اگینسٹ وہ مسجد جو کہ پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، آپ اس میں قیام کریں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو اب یہاں پہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مسجد قباء ہے جو کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قباء کے مقام پہ قیام فرمایا تھا تو سب سے پہلے وہاں پہ ایک مسجد بنائی تھی، تو یہ بھی اس کا مصداق ہو سکتی ہے، یا پھر دوسرے بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد مسجد نبی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پہ آپ نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی، تو یہ دونوں مسجدیں ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے پاک صاف رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان وضو بناتا ہے تو وضو میں بھی انسان کو کیا دعا سکھائی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں بنا، تو اس لیے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے جو لوگ ہیں جو کرتا دھرتے ہیں، جو وہاں پہ آتے جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ان کی یہ خاص صفت بیان کی کہ وہ پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا وہ شخص کہ جس نے بنیاد اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ کے تقوی اور رضامندی کے اوپر، وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی گرنے والے گڑھے کے کنارے پر، پھر وہ لے کے گر گیا اس کو جہنم کی آگ میں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اب یہاں پہ ان دونوں مسجدوں کو کمپیریزن کیا گیا ہے کہ ایک مسجد وہ ہے کہ جس کی پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اوپر بنیاد رکھی گئی، اور دوسری مسجد وہ ہے کہ جو بالکل گرنے والی کھائی کے اوپر جس کی بنیاد رکھ دی گئی، یعنی جرف ہار سے، جرف سے مراد وہ یعنی قطع ارض ہوتا ہے یا وہ زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو نیچے سے کسی پانی کے کٹاؤ نے بالکل کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے، اور اوپر بالکل ایک ابری ہوئی اس کی ایک سطح رہ جاتی ہے، اور وہ نیچے سے اس کی بیس کوئی بھی نہیں ہوتی، اور اوپر ہوا میں معلق ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی حصہ اس کا زمین کی کسی ایک حصے کے ساتھ ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے، اور کسی بھی وقت وہ گر سکتی ہے۔ تو اس نے یہاں پہ فرمایا کہ ایک دوسری عبارت وہ ہے جس کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر بنیاد ہے بھی تو اسلام دشمنی ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، تو لہٰذا وہ اس کو لے کے جو ہے جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ ان کی وہ عمارت جو کہ انہوں نے بنائی تھی کانٹے کی طرح کھٹکتی رہے گی ان کے دل میں، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ آیات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے واپسی کے سفر پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ نازل فرمائی، تو آپ نے اسی وقت کچھ ایک دو صحابہ کو بھیج کے وہاں پہ اپنے سے پہلے ہی بھیج دیا، اور جا کے انہوں نے اس مسجد کو مکمل طور پہ پہلے جلا دیا، اس کے بعد گرا کے اس کو مکمل طور پہ گراؤنڈ کر دیا اور زمین کے برابر کر دیا۔ تو اس کا ذکر آ رہا ہے کہ پھر جب یہ چیز ہوئی تو پھر منافقین کو اس سے اتنا زیادہ خار ہوئی اور اتنا زیادہ ان کو اس بات پہ غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ان کے یعنی اس سے پھر وہ ایکسپوز ہو گئے، انہوں نے پھر شک پڑ گیا کہ اب تو ہم جو بھی کام کریں گے ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، مسلمانوں کے اوپر کوئی آیت نازل ہو جائے گی جو ہمارے سارے حالات کا پول کھول دے گی، تو لہٰذا پھر پتہ نہیں مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ چیز کانٹے کی طرح کھٹکتی رہے گی حتیٰ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جس وقت تک وہ مر نہ جائیں اس وقت تک یہ چیزیں ان کے دل میں شک پڑا رہے گا، اور یہ چیزیں جو ہے کھٹکتی رہیں گی ان کے دل میں۔ آگے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس لیے کہ یعنی اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ قتال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، یعنی شہید کیے جاتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سچا تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، یعنی 3 کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان بیچ دے گا تو اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی میجر کتابوں میں یہ وعدہ کیا ہے اور فرمایا کہ جو پورا کرے گا اپنے اس عہد کو جو کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے، پھر وہ خوشخبری حاصل کر لے اپنی اس تجارت کی جو کی اس نے، اور یہ وہی ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اب ان آیات میں امت محمدیہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ امت محمدیہ جو ہے کن صفات کی حامل ہونی چاہیے، تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اور سائحون سے بعض لوگوں نے اس کا مطلب یعنی روزے رکھنا بھی کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس سے سیر و سیاحت یعنی دین کے لیے سیر و سیاحت، اور دین کے لیے سیر و سیاحت کیا ہوتی ہے؟ وہ جہاد ہے، تو بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے۔ تو اب جو ہے روزے رکھنے کو جہاد کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے، سفر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو بعض علماء کرام نے اس کی یہ توجہ بیان کی ہے جس طرح سفر میں انسان کی نیند کے اور کھانے پینے کے سارے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، ویسے ہی روزے میں بھی انسان کے سارے معاملات ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کا مطلب روزے رکھنا بھی امت محمدیہ کی ایک صفت ہے، اور دین کے لیے جہاد کرنا اور جہاد کے لیے پھر سفر کرنا یہ بھی ان کی صفت ہے، اور رکوع کرنا اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور آپ خوشخبری دیتے ایمان والوں کو۔ نہیں لائق نبی کے اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے یہ کہ وہ بخشش طلب کرے مشرکین کے لیے، اگرچہ ان کی کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، بعد اس کے جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے کہ بے شک وہ جہنم والے ہیں۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان سے یعنی آخری جو آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے یہ لفظ فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ تو پھر اس آیت میں اس بات سے منع کر دیا گیا، اور آگے جو اگلی آیت میں آتا ہے کہ نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے، مگر ایک وعدہ تھا جو کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے، پھر جب وہ ظاہر ہو گیا اس کے لیے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ بے شک ان کا باپ جو اللہ کا دشمن تھا، تو بری ذمہ ہوگی اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے استغفار کرنے سے۔ بے شک اللہ ابراہیم علیہ السلام البتہ بڑے لأواہ حلیم، بڑے حوصلے والے اور بڑی آہیں بھرنے والے تھے۔ تو اب یہاں پہ بعض مشرکین نے پھر یہ سوچا کہ ہم بھی اپنے مشرک جو باپ دادا جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے استغفار کریں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جو استغفار کرتے تھے وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ بھی اللہ کا دشمن تھا اور کفر کے اوپر ہی مر گیا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی استغفار کرنے سے باز آ گئے تھے۔ تو یعنی اس آیت نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ کوئی نبی ہو یا غیر نبی ہو، مومن ہو، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے وہ رشتہ دار جو حالت کفر میں ہی فوت ہو چکے ہوں، شرک کے اوپر ہی فوت ہو چکے ہوں، تو ان کے لیے وہ استغفار کریں۔ تو اب یہاں پہ دونوں نبیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا کے لیے استغفار کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا، اس کی توجیہ اور لاجک بھی بتا دی کہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبع کر دیا اور بتا دیا تو پھر وہ ان سے استغفار کرنے سے باز آ گئے۔ اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ گمراہ کر دے کسی بھی قوم کو بعد اس کی جب ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے انہیں، یہاں تک کہ کھول کر بیان کر دے ان کے لیے، یعنی ظاہر کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت تک لوگوں کو احکامات کھول کے نہ بیان کر دے تو ویسے ہی ان کو سزا دیتا رہے، سزا دینے سے پہلے وہ ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے اور کھول کے ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کی ملک آسمان اور زمین، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، البتہ تحقیق یعنی رحمت کی نظر کی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر اور مہاجرین اور انصار پر، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی اس نبی کی تنگی کی گھڑی میں۔ یعنی یہاں پہ پیچھے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ جو تبوک کا لشکر تھا اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ بڑی تنگی کا لشکر تھا، اور وہ تنگی کیا تھی وہ بھی میں نے پیچھے وضاحت کر دی کہ بہت مشکل دن تھے۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح بیان کی، ان لوگوں کی تعریف کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور مہاجرین اور انصار کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تنگی کی گھڑی میں بھی ساتھ دیا اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور وہ گھڑی کتنی تنگی کی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد اس کے کہ نزدیک تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل جو ہے ٹیڑھے ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کو توجہ فرمائی ان کی طرف اور ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ ان کے اوپر شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ اتنی مشکل گھڑی تھی کہ بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگانے کے قریب تھے، اور نزدیک تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے دل جو ہے ٹیڑھے ہو جائیں کہ وہ بالکل اس بات کو ماننے سے انکار کر دے، کیونکہ یہ اتنا مشکل اس وقت ان کے لیے جہاد کے لیے نکلنا اور اس غزوے میں جانا ان کے لیے اتنا مشکل گھڑی بنی ہوئی تھی۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنی ہدایت کی طرف پھیر دیا، ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور
رحمت کی نظر فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کے اوپر بھی جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان کے اوپر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان کے اوپر ان کی جانیں، وظنوا، اور گمان کر لیا انہوں نے کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر مگر اسی کی طرف. ثم تاب علیہم، پھر رحمت کی نظر فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو اب یہ وہ 3 لوگ جو تھے، وہ ان میں جو 3 صحابی تھے جو پکے اور سچے صحابی تھے، لیکن کسی سستی کی وجہ سے جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے. ان میں ایک کعب بن مالک تھے، ایک جو ہے وہ ہلال بن امیہ تھے، اور دوسرا مرارہ بن ربیع تھے. تو یہ تینوں اگرچہ بالکل مخلص تھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ، لیکن یہ کسی سستی کی وجہ سے کہ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، اس طرح کرتے کرتے نہ جا سکے. پھر جب انہیں خبر مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت آگے نکل گئے ہیں، تو پھر جو ہے نا یہ روز ارادے کرتے لیکن پھر توڑ دیتے. تو ان کی یہ جو کیفیت تھی، اس کو حضرت کعب بن مالک نے بخاری شریف کی ایک بہت لمبی حدیث میں بہت ڈیٹیل سے یہ سارے واقعات جو کہ ان کی قلبی کیفیت کو اور ان کی نفسیاتی جو کیفیات تھی ان دنوں میں، اس کو مکمل طور پہ بیان فرمایا. حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جس طرح منافقین گئے انہوں نے جا کے عذر پیش کیے، جس طرح اس پارے کے شروع میں یہ آ رہا ہے کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے عذر اور بہانے بنائیں گے. تو آئے، انہوں نے بہانے بنا کے اپنے لیے جو ہے نا رخصت لے لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ان کے ظاہر کو قبول کر لیا، ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا، یعنی معاف کر دیا. لیکن یہ جو لوگ تھے انہوں نے کوئی بھی بہانہ نہیں بنایا اور انہوں نے آ کے سیدھی بات کر دی کہ بھائی ہمیں کوئی بھی عذر نہیں تھا لیکن ہم نہیں جا سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی حکم نہیں ہوگا تو میں تمہارا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. حتیٰ کہ پھر پھر مسلمانوں کو، مومنین کو یہ حکم دے دیا گیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی بھی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے. حتیٰ کہ اس بائیکاٹ کو پھر 50 دن گزر گئے. تو اس میں جو کیفیت ان کی ہوتی تھی، جس طریقے سے، جس کیفیت سے یہ گزرے، جس تکلیف سے اور جس کرب سے یہ گزرے، وہ پورا جو ہے نا بخاری کی حدیث میں حضرت کعب بن مالک نے سارا ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. حتیٰ کہ جب 50 دن گزر گئے اور 50ویں دن کی اگلی سحر آئی، سحری کا وقت آیا، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی اور ان کی توبہ قبول ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اس کا ذکر کیا. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ بیان فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھی. تو اس میں ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے سچ بولا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو کامیابی عطا فرمائی ہے، ان کی توبہ بھی قبول فرمائی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، جو قیامت تک لوگوں کو متنبع کرتا رہے گا اور ممبروں اور محرابوں میں پڑھا جاتا رہے گا. تو وجہ کیا تھی کہ انہوں نے سچ بولا تھا. اگرچہ سچ میں کتنا نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود انسان کو سچ کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. انہوں نے سچ بولا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ. نہیں یہ لائق اہل مدینہ کے اور جو اس کے ارد گرد دیہاتی ہیں یہ کہ وہ پیچھے رہیں رسول اللہ کے، اور نہ یہ کہ وہ ترجیح دیں اپنی جانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اوپر. یعنی ان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ نبی تو گرمی میں جائے اور جہاد کریں اور وہ گھر میں بیٹھ رہے ہیں لمبے سایوں میں اور ٹھنڈے پانیوں میں، کہ باہر گرمی اور گرمی میں خود بھی نہ جائے اور دوسروں کو بھی منع کریں. تو یہ تو ان کو کسی طریقے سے سزاوار نہیں ہے، کسی طریقے سے سوٹیبل ان کے لیے نہیں ہے. تو فرمایا کہ جہاد میں جانا کیوں ضروری ہے؟ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس وجہ سے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی بھی پیاس اور نہ ہی کوئی محنت، ولا مخمصۃ، اور نہ ہی کوئی بھوک اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہیں وہ چلتے کوئی بھی قدم یغیظ الکفار جو کہ غصہ دلائے کافروں کو، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی وہ دشمن سے کوئی ہتھیار چھینتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. یعنی جہاد میں جانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جہاد میں جا کے صرف اسی کام کا ثواب نہیں ہے کہ انسان میدان جنگ میں جائے اور دشمنوں کی گردنیں اتارے اور دشمن کے خلاف جو ہے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جائے، بلکہ جہاد کے سفر میں جانا پورے کا پورا اور واپس آنا، ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پہ انسان کا گناہ مٹتا ہے. وہ مجاہدین جتنے بھی ہوتے ہیں جب بھی سفر میں، جہاد کے سفر میں جاتے ہیں، انہیں کوئی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ کوئی گھاٹی وادی عبور کرتے ہیں، کوئی بھی قدم چلتے ہیں، کوئی بھی دشمن کے اوپر کوئی اٹیک کرتے ہیں، کوئی بھی یعنی ایکشن بناتے ہیں، کوئی بھی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی بھی اس کے لیے کسی سے کوئی ہتھیار چھینتے ہیں، ہر ایک چیز کے بدلے میں ان سے جو ہے ہر ایک عمل کے بدلے ان کا ایک گناہ مٹتا ہے اور ان کو ان کے نامہ مال میں نیکی لکھی جاتی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کے. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی بھی خرچ کرنا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. ولا یقطعون وادیا، اور نہیں وہ طے کرتے کوئی بھی وادی مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ تعالیٰ اچھا ان اعمال کا جو کہ وہ کرتے ہیں. یعنی جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں تو ان کا اللہ تعالیٰ ان کو اچھے طریقے سے ہر ایک چیز کا بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرمائے. اور نہیں ہے لائق ایمان والوں کے سب کے سب نکل جائیں. پھر کیوں نہ ہوئی ایک جماعت مسلمانوں کے ہر ایک فرقے میں سے، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں دین
میں، اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ لوٹیں ان کی طرف، تاکہ وہ بھی یعنی ڈر جائیں اور اپنا تحفظ اور اپنا بچاؤ کر لیں۔ تو اب یہ جو اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر آ رہا ہے اور جگہ جگہ پہ یہ اس طرح کی آیات آ رہی ہیں کہ جو لوگ نہیں گئے تھے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا عذاب نازل ہوا تھا، تو اس کے بعد تمام مومنین نے دل میں پکا تہیہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو ہم جو بھی غزوہ ہوگا ہم ضرور جائیں گے۔ تو یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ غزوہ تبوک میں تو یعنی ایک استثنائی صورت تھی، کیونکہ اس میں تو نفیر عام کا حکم تھا۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن عام حالات میں تو ضروری نہیں ہے کہ عام حالات میں جو ہے جہاد فرض کفایہ ہو جاتا ہے، فرض عین نہیں ہوتا۔ فرض عین اس وقت ہوتا ہے جب نفیر عام کا حکم مل جائے، کسی بھی امیر المومنین کی طرف سے سارے مسلمانوں کو جہاد پہ جانے کا حکم مل جائے، اور یہ کچھ خاص حالات میں ہوتا ہے۔ ادروائز جہاد جو ہے فرض کفایہ ہے، تو پھر کچھ لوگ جہاد کرنے کے لیے جائیں گے تو ویسے اسٹیٹ کے باقی بھی تو شعبے ہوتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کہ دین کا علم حاصل کریں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور ہر شعبے کے لوگ، چاہے وہ ان کا تعلق زراعت کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق صنعت و حرفت کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے ان کا تعلق جو ہے حرب اور ضرب کے ساتھ ہو، تو وہ آئیں اور ان سے جو ہے نا دینی معلومات حاصل کریں، دین میں ان سے جو ہے نا جو انہوں نے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی ہوئی ہے اس کے مطابق دین کے معاملات میں ان سے ایڈوائز لیں اور ان سے نصیحتیں لیں، تاکہ جو ہے نا وہ ہر ایک چیز کو بیلنس رکھا جا سکے۔ اے ایمان والو، تم قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد کفار ہیں، اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر سختی، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم مال متقین کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ ایمان والوں کو یعنی کافروں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ بھی جو سب سے پہلے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا صفایا کرنے کا یا ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسا کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کی ترویج و اشاعت میں بھی یہ فارمولہ اپنایا جاتا ہے کہ پہلے قریبی کے لوگوں کو دعوت دیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے آپ اپنی قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں، تو پہلے اپنے قریب سے شروع کریں، پھر اس کے دائرہ کار کو پھیلائیں۔ اسی طریقے سے جنگ میں بھی یہی ترتیب رکھنی چاہیے کہ پہلے اپنے ارد گرد کے کافروں کو ختم کریں، اس کے بعد دور کے کافروں کی طرف جائیں۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ابتدا میں فتح مکہ کے بعد جو نئے مسلمان ہوئے تھے، تو احتمال تھا کہ ان کے دل میں اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے کوئی نرم گوشہ ہو، تو ان کو حکم دیا گیا کہ پہلے جو ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے قتال کریں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی اتاری جاتی ہے کوئی صورت، تو ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ تم میں سے کس ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے۔ تو یہ ان کی اس یعنی سورہ انفال میں جو آیت آئی ہے نا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے ذریعہ مذاق جو ہے، جب بھی کوئی صورت اترتی تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو لوگ ایمان لائے پھر وہ صورت زیادہ کرتی ہے ان کے ایمان کو، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے پھر وہ صورت زیادہ کرتی ہے ان کو ناپاکی میں، اور وہ مر جاتے ہیں سال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے بھی ان کے دل میں کفر و شرک کی، نفاق کی، ناپاکی موجود ہوتی ہے، پھر جب کوئی اور صورت اترتی ہے تو اس کے اوپر بھی عمل نہ کرنے کا انہوں نے شروع سے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو لہٰذا پہلے سے ان کے دل میں جو گندگی اور ناپاکی موجود ہوتی ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور وہ مر جاتے ہیں سال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، پھر بھی وہ نہیں توبہ کرتے اور نہیں وہ غور و فکر کرتے۔ یعنی 1 اور 2 مرتبہ آزمانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی ہی ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ان کو جنگوں میں جانا پڑتا ہے، کبھی فقر و فاقہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور یعنی اس طرح کی مسئلہ ان کے اوپر ان کو لاحق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی آزمائش کے لیے، اس کے باوجود بھی نہ وہ توبہ کرتے نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جب اتاری جاتی ہے کوئی بھی صورت تو دیکھتا ہے ان کا باز کی طرف حل جراکم من احد ثم انصرفوا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ان کو نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ یعنی ان کی اس روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا، ہدایت لانے کی توفیق کی، ان سے ہدایت قبول کرنے کی توفیق کی، ان سے سلب کر لی، لیکن وہ نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ البتہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس رسول من انفسکم، تمہاری جانوں سے، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی گراں ہے اس کے اوپر، اس کو دشوار لگتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے اوپر وہ بڑا حریص ہے، ایمان والوں کے اوپر شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ تو اب صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی، اور اس میں سب سے پہلی صفت تو یعنی یہ ہے کہ وہ تمہاری جانوں میں سے ہے، یعنی تم جیسا یہ ایک بشر ہے اور تم جیسا یہ ایک انسان ہے۔ اور دوسرا یہ انت، یعنی اس تکلیف کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے لیے مشقت ہو، انسان کے لیے پریشانی ہو، انسان کو کے اوپر تشدد ہو، تو اس میں یہ دنیا کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ انسانوں کو دنیا کی تکلیفیں بھی ان کے اوپر سے ہٹانے کے لیے آئے تھے اور آخرت کی تکلیفیں بھی ہٹانے کے لیے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث
تشریف کا مفہوم ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے نا تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کے ہدایت کی طرف لے کے آتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے پھسل جاتے ہو۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وہ نبی جو ہے نا تمہاری ہدایت کے اوپر بہت زیادہ حریص ہے، بہت زیادہ ان کی دلی خواہش ہے کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے اوپر بڑا شفقت کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، لیکن پھر بھی اگر وہ نہ مانے اور رخ پھیر لیں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو آپ کہہ دیں کہ میری ساری کاز کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ شخص یہ آیت یعنی حسبی اللہ سے لے کر عظیم رب وہو رب العرش العظیم یعنی آخر تک صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فکر اور مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ تو یعنی مراد ہے کہ اس کی جتنی بھی فکری ہوں گی، مشکلات ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ تو ہم بھی اسی دعا کے اوپر اس کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی تمام مشکلات کو اپنے فضل و رحمت سے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس تھوڑی سی چھوٹی سی کوشش کو، چھوٹی سی ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے اوپر بڑھا چڑھا کے اجر عظیم عطا فرمائے، اور آخرت کی تکلیفوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، جہنم کی عذاب سے نجات عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں بلند مقام ہمیں، ہمارے تمام اہل و عیال، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے سارے رشتہ داروں سمیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔